اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب یہاں سے جو ہے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے نازل کیا ہے، اور یہ قرآن کس کا اترا ہوا ہے۔ ہمیں دیکھیے اس کے پیچھے ایک سوال ہے۔ کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ایسا لگتا ہے کہ کسی کاہن کا کلام ہے یا جادوگر کا کلام ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے صفائی بیان کر رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن جو ہے رب العالمین کا اترا ہوا کتاب ہے، یعنی اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ اس لیے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا، یعنی تمام جہانوں کا جو پروردگار ہے ان کا لفظ استعمال کیا۔ اب آگے فرمایا کہ اس قرآن کو لے کے کون آیا، یعنی کہ ان کو اس قرآن پاک کو آسمان سے دنیا پر کون لے کے آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو سب سے امانت دار فرشتہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے جو ہے لے کے آتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تلاوت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے سن کے جو ہے یاد کر لیتے تھے۔ آگے فرمائیں کہ علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اب یہ قرآن کس کے اوپر نازل کیا گیا؟ تو اس قرآن کو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے دلوں پر جو ہے قرآن پاک کو نازل کیا، یعنی آپ کے اوپر، لتکون، تاکہ آپ من المنذرین، لوگوں کو ڈرانے میں سے ہو جائیں۔ یعنی کہ پہلے کے جو انبیاء کرام تھے وہ لوگ بھی جو ہے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو جو ہے ڈراتے تھے، سمجھاتے تھے، بتلاتے تھے۔ تو ٹھیک آپ بھی جو ہے اسی طرح قرآن پاک کی آیت جو ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، اتار رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کیجیے، لوگوں کو سمجھائیے، بتلائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آگے فرمائیں کہ بلسان عربی مبین، اور یہ اس قرآن پاک کو ہم نے بالکل آسان اور صحیح لفظ میں عربی زبان میں نازل کیا ہے، بالکل آسان لفظ، واضح الفاظ میں ہم نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اور آگے فرمائیں کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس قرآن کا تذکرہ جو ہے پچھلی کتابوں بھی ہم نے کیا ہے، یعنی کہ پہلے کی جو کتابیں جو گزری ہیں، جو آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں تمام نبیوں پر چھوٹی موٹی کتابیں صحیفے کے طور پہ جو ہے نازل کیا گیا۔ تو اس میں بھی ہم نے جو ہے اس کتاب کے اندر بھی جو اس قرآن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ آگے ایک زمانہ ایک ایسا آئے گا جس میں جو ہے ہمارے نبی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، ان کے اوپر جو ہے 40 سال کے بعد ان کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل کیا جائے گا۔ تو اس کا تذکرہ ہم نے پچھلی کتابوں میں بھی کیا ہے۔ یہ مت سوچو کہ ہم نے صرف اسی کتاب میں تذکرہ کر رہے ہیں، نہیں، پچھلی کتابوں میں بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لوگوں کو بتلایا ہے۔ آگے فرمائیں کہ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان لوگوں کے پاس ایک دلیل کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں وہ اس سے واقف ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور جتنی بھی کتابیں پیچھے گزری ہیں سب میں جو ہے اس قرآن کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس نبی کا تذکرہ یعنی اس نبی کا نام اس پچھلی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ ابھی کے دور میں بھی جو ہے جو ہندو کی بھائیوں کی کتاب ہے اس میں بھی لکھا رہتا ہے، لیکن کچھ لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں تھیں سب میں جو ہے تحریف کر دیا گیا، بدل دیا گیا۔ جتنی بھی کتابیں ہیں جو قرآن پاک کے علاوہ جتنی بھی کتابیں سب میں جو ہے لوگ تحریف کر دیا، بدل دیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے آیت قرآن کتابوں میں جو ہے تذکرہ کیا ہے، اور بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، جو ان کے گرو تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، جس پر زیادہ علم ہوتا تھا اس کو معلوم تھا۔ آگے فرمایا کہ اس میں یہ بھی تھا کہ جو لوگ ایمان لے آتے تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، یہود و نصارہ کی کتابوں میں کہ اس قرآن کا تذکرہ آیا ہے، اور آخری نبی کا نام جو ہے پہلی کتابوں میں آیا ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو وہ جو ہے سر عام نہیں بولتے تھے، سب کے سامنے نہیں بولتے تھے، اکیلے میں بولتے تھے کہ ہاں آخری نبی کا نام پچھلی کتابوں میں آیا تھا، سب کے سامنے نہیں بولتے تھے۔ آگے فرمائیں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ،
اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی لوگوں پر نازل کرتا، یعنی کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، جیسے ہم لوگ عجمی لوگ ہیں، سعودی عرب سے باہر رہتے ہیں، ہم لوگوں کی زبان بھوجپوری ہے، عربی نہیں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو عجمی لوگوں پر نازل کرتا تو فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک کو جو عربی زبان میں نازل کیا، اور اس وقت جو ہے جتنے بھی لوگ تھے کفار و مشرکین سب سعودی عرب میں ہی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام لوگ جو ہے سب جو ہے کفار و مشرکین ہی تھے، اور سب لوگ عربی جانتے تھے، تو جس کی وجہ سے اللہ نے جو ہے کیا کیا، عربی زبان میں نازل کیا، تاکہ جو بھی لوگ بھی سنیں قرآن پاک کو اس کا ترجمہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا، اور اس سے جو ہے سبق حاصل کرے گا تاکہ وہ ایمان لے آئے۔ آگے فرمائیں کہ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح مجرمین کے دلوں میں جو ہے قرآن پاک کی آیت کو داخل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو مجرمین لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو قرآن کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن قرآن پاک کی جب آیت سنتا ہے، تلاوت سنتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، ایک دم من کرتا ہے کہ سنتے رہیں، دل کرتا ہے کہ ہم سنتے رہیں۔ تو وہ بھی کریں کہ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح مجرمین کے دلوں کے اندر بھی داخل کر دیتے ہیں، ان کے اندر بھی اگر ہلکا سا جذبہ ہوگا، اثر ہوگا، ان کے دل کے اندر جو ہے سو ایمان لانے کی خواہش ہوگی، تو ہم ان کے اندر بھی جو دلوں کے اندر بھی داخل کر سکتے ہیں اور وہ ایمان لا سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، جو لوگ جو ہر درمی پہ اڑے ہوئے ہیں، قسم کھائے ہوئے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کے سامنے قرآن پاک کا بھی تلاوت کیا جائے، ترجمہ بھی کیا جائے، پھر بھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے کہ جو ہے ابھی کے دور میں اکثر علماء کرام ہر جمعہ میں بیان ہوتے رہتا ہے کہ بھائی گناہ سے بچیں، برائی کی طرف مت جائیں، سیدھے راستے پہ آئیں، جبکہ اردو زبان میں ہو رہی ہے، بھوجپوری میں بھی سمجھایا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھا ہے، ان کا دل جو ہے سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا ہے گناہ کرتے کرتے، تو جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے ایمان والی باتیں جو ہیں، نیک باتیں جو اچھی باتیں اثر نہیں کرتا ہے دل پر، سننے کا دل نہیں کرتا ہے۔ آگے فرمائیں کہ لا یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، جب تک یہ لوگ اپنے آنکھوں سے دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اس وقت تک لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ہے نا۔ جب تک جو ہے کہیں جو ہے کوئی حادثہ پیش نہ آئے، کہیں جب تک جو ہے کچھ معاملہ پیش نہ آئے تو اس وقت تک لوگ مانتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ بچپن میں تھے، بچہ تھے، زیادہ عمر بھی نہیں تھا، تو ہم لوگ کے گاؤں علاقے میں جو آگ لگی تھی، اس سے پہلے لوگ خوب چوری ہو رہی تھی۔ ہم اپنی گاؤں کی بات بتلا، جہاں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں اس گاؤں کی بات بتلا رہے ہیں۔ 10 گھر لوگ ایسے تھے جو نمازی تھے، پکے سچے نمازی تھے، اور ہمارے ابو وغیرہ جو سو گاؤں کے پورے سیکریٹری تھے، تو ابو وغیرہ بھی اور جو اس وقت جو حافظ تھے وہ لوگ سمجھاتے تھے، لیکن لوگ مانتے نہیں تھے۔ اور اس بیچ میں یہ ہوا تھا کہ ہم لوگ کے گاؤں میں جو روڈ بن رہا تھا، وہ جو ڈھلائی جو ہوتا ہے، تو اس کے لیے اینٹا جو ہے، سیمنٹ جو ہے، گٹی جو ہے، بالو جو ہے، سب لا کے رکھا ہوا تھا۔ اب سرکاری سامان کہاں رکھا جائے، اس کو تو کوئی گھر میں پیک نہیں کیا، کوئی ایسی جگہ رکھ دیا کہ لوگ اپنا پانی سے بچا رہے۔ لوگوں نے کیا کیا، سب اٹھا کے لے گئے، سرکاری مال تھا، سب چوری کر کے اٹھا کے لے گئے۔ پھر دوبارہ لایا، دوبارہ بھی غائب۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ نے دیکھی کیسے آگ لگی کہ ہمارے گھر کی جو ہے سب سے اونچے، سب سے آخر حصہ جو گاؤں کا ہے، وہاں سے جو ایک عورت جو ہے چولہا میں سے آگ نکال کے باہر پھینک دی۔ جو راکھ جو نہیں ہوتا، جو جل کی جو ہوتا ہے، اس میں تھوڑا ہلکا سا آگ لگا ہوا تھا، تو اس راکھ کو کیا کیا باہر لا کے پھینک دی، اور اس وقت ہوا خوب تیز چل رہی تھی اس دن۔ وہاں سے جو اٹھا وہ آگ کے چنگاری، تو تمام پوری بستی کو لے کے راکھ ہو گیا۔ ہم لوگ کا گھر بھی جل گیا، سمجھیے سب کا گھر جلا۔ اور بیچ میں ندی ہے، ندی کا فاصلہ یہاں سے لے کے وہاں تک کا ہے، اتنی چوڑائی اس کی ہے، اس کے باوجود بھی اس طرف جا کے آگ لگ گئی، اور اس طرف کے گھر جتنے بھی تھے سب کو جو جلا کے راکھ کر دیا۔ اب اس کے بعد جو لوگ ہیں، ابھی لوگ سدھر گئے ہیں، اب جو ہے سب لوگ نمازی بن گئے ہیں، قرآن پاک کی جو تلاوت جو ہوتا ہے تو سنتا ہے، کوئی بیان ہوتا ہے تو لوگ غور سے سنتا ہے۔ وہی ہوتا ہے، جب تک لوگ آنکھوں سے عذاب نہیں دیکھ لیتا ہے نا کوئی کرشمہ اللہ تعالیٰ کا، اس وقت تک عقل ٹھکانے نہیں آتا ہے۔
تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ لا یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، جب تک اپنی آنکھوں سے جو ہے دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ جب دیکھ لے گا تو ہاں ڈر جائے گا، ارے واہ، تب ایمان لے آئے گا، ہو سکتا ہے۔ اب آگے فرمائیں کہ فیأتیہم بغتۃ، جب ان کے پاس اچانک جو ہے کوئی عذاب آ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہم لا یشعرون، تو ان کو ذرا برابر بھی ہوش حواس نہیں رہتا، ان کو خبر بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جیسے ہوا نا، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آگ لگے گی وہاں سے پورے بستی کو لے کر جلا کے راکھ کر دے گا، لیکن معلوم چلا کہ سب بستی کو لے کے ہو گیا۔ اور یہ سمجھے کہ آدھا گھنٹہ میں ہوا ہے، اور اس بستی کی آبادی، ہمارے گاؤں کی آبادی اس وقت جو 100-200 گھر کی آبادی ہے، آدھا گھنٹہ میں 100-200 گھر کو جلا کے راکھ کر دیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فیأتیہم بغتۃ، جب ان کے سامنے اچانک عذاب جو آ کے کھڑا ہوگا تو وہم لا یشعرون، ان کو خبر بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، لوگ ڈر جائیں گے۔ آگے فرمائے کہ فیقولوا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ جب ان کے پاس جب عذاب آئے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ فیقولوا هل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت نہیں ملے گی، یعنی کیا ہمیں جو ہے کچھ وقت دیا جائے گا، جب عذاب آئے گا تو کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے کچھ موقع ملے گا توبہ استغفار کرنے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب جو ہے موت کا وقت قریب ہو اس وقت فرشتے سے کہیں کہ ہم کو ابھی 1 مہینہ رہنے دیجئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا اگر ہوتا تو شداد بیچارہ جو ہے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے جنت بنوایا تھا۔ اور شداد نے کہا بھی تھا کہ بھائی ہم سے آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، ہاتھ جوڑے کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا جنت بنانے، ہم کو صرف 1 مرتبہ دیکھنے دو۔ لیکن موت کا فرشتہ کیا کہا کہ نہ، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم تو لیں گے تو لیں گے۔ 1 پاؤں جو ہے اندر ہے 1 پاؤں باہر ہے، موت آ گئی، دیکھنے بھی نہیں دیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فیقولوا، جب ان کے سامنے عذاب آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ هل نحن منظرون، کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گا توبہ استغفار کرنے کے لیے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ لوگ جو ہے ہمارے عذاب کو لانے کے لیے جو جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی کفار مشرکین کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو عیش و آرام کی زندگی گزار، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، ہمت ہے تو لے کے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افبعذابنا، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کا جلدی مچا رہے ہیں؟ ہاں، جب ان کو عذاب پہنچے گی تو پھر جو ہے رونے لگیں گے، چھٹپٹائیں گے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہیے کہ ہمارے عذاب کا جلدی نہ مچائیں، تھوڑا صبر کریں، ہم مہلت دیتے ہیں۔ ہم جب کسی بستی کو ہلاک و برباد کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس بستی کے اندر کسی کو ڈرانے والے کو بھیجتے ہیں، علماء کرام ہو یا مفتیان کرام ہو، کوئی بھی لوگ ہو، ان کے درمیان بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھائے اور لوگ سمجھ جائیں، اور مہلت دیتے ہیں، چھوٹ دیتے ہیں کہ ہاں یہ رہنے دو، ابھی رہنے دو۔ جب نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کے اوپر عذاب ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔